الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وليال عشر وقال الله تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال البدوي يا خير من دفنه في القاء أعزمه فطاب من طيبه إن القاء والعزم نفسك فداء لقبر إن تتاقنه فيه الآفاق فيه الجود والکرم۔ بزرگوں، میں نے اس وقت قرآن کریم کی دو جگہ سے کچھ آیتیں پڑھی ہیں اور ایک عرب بدوی کا ایک شعر پڑھا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور مبارک مہینہ ہے۔ عموماً ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا ہے، اس میں لیلۃ القدر ہے، یا زیادہ سے زیادہ ہم جو سمجھتے ہیں یہ کہ یوم عاشورہ کا 2 روزہ رکھ لیا جائے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ احادیث کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی راتوں کو اہمیت حاصل ہے تو وہ عشرۂ ذی الحج ہے۔ بقرعید کی جب چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آنے کے بعد یہ رات بڑی فضیلت والی رات، یہ دن بڑا فضیلتوں والا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان دنوں میں روزہ رکھے تو ان کو وہی ثواب ملے گا جو ثواب رمضان میں روزہ رکھنے کا ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان 10 راتوں میں عبادت کرے تو ان کو وہی ثواب ملے گا جو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس میں ایک رات ہے، ایک دن ہے 9 تاریخ کا، اس کو کہتے ہیں یوم عرفہ۔ اس کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص 9 ذی الحج کو روزہ رکھتا ہے تو ان کا ثواب یہ ہے گویا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روزے کا ثواب اتنا ہے۔ اور وہ جو رات ہے 9 تاریخ اور 10 تاریخ کے بیچ میں، یعنی صبح اگر عید ہے تو عید سے پہلی والی جو رات ہے، اس رات کو اگر کوئی انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر جیسی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا اور اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے، چاہے وہ رمضان کی عید ہو یا بقرعید کی عید ہو، رمضان کی عید میں ہم شاپنگ میں، خرید و فروخت میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم اس لیلۃ الجائزہ کو، بدلے کی رات کو بھول جاتے ہیں۔ اور بقرعید کے موسم پر مالدار حضرات اپنے جانوروں کی نمائش پر اور ان کو کھلانے پلانے پر اپنی رات کو صرف کرتے ہیں اور عبادت سے غافل رہتے ہیں۔ یہ دونوں راتیں امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انمول راتیں بنائی۔ شرط یہ ہے کہ انسان ان راتوں کو سمجھنے والا بن جائے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان آج سمجھنے سے دور ہو گیا ہے۔ آج تقریروں کی کمی نہیں ہے، وعظ و نصیحت کی کمی نہیں ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ جو چاہے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ انسان ایک کان سے سنتا ہے تو دوسرے کان سے اس کو نکال دیتا ہے۔ اس کی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عمل کا داعیہ اور عمل کا جذبہ اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا ہے۔
جب انسان کسی چیز کو فکر کے ساتھ، جذبے کے ساتھ سنتا ہے تو پھر ایک عمل کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر۔ انسان اگر گناہ کرے، گناہ سمجھ کر، آج نہیں تو کل اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کام غلط کیا، برسر عام نہ صحیح وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی ضرور مانگتا ہے، لیکن معافی جب مانگے گا وہ جب اللہ اس کو وہ غلط سمجھے گا۔ اگر وہ اس کو غلط نہ سمجھے تو پھر معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا ہے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جس کی زندگی میں گناہ نہ ہو، جس کی زندگی میں غلطی اور لغزش نہ ہو۔ ہے ہر کسی کی زندگی میں لغزش ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس اللہ پاک نے انسانوں کے گناہوں کو چھپا کر رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہ کو ظاہر فرما دے تو انسان مجمع میں تو بہت دور کی بات ہے، اپنے گھر میں بھی سرخرو نہیں رہ سکتا ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی وہ جو ہے صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں انسانوں کے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ یہ بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن انسان کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کی وجہ سے جو گناہ ہیں وہ دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ منہ دھویا، دیکھنے کے گناہ ختم ہو گئے، کلی کیا، زبان کے گناہ ختم ہو گئے، ہاتھ دھویا، ہاتھ کے گناہ ختم ہو گئے، پیر دھویا، پیر کے گناہ ختم ہو گئے۔ اب یہاں جب بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، آج کل تو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ بس جو انٹرنیٹ پہ کچھ حرف سیکھ لے تو وہ بہت بڑا عالم بن جاتا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، نور العزا سے لے کر ہدایہ تک، بخاری تک، کہ جو پانی ہم نے استعمال کیا وہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے وضو کیا اور وہ پانی کسی ٹپ میں رکھا، کسی تھال میں رکھا، اب آیا یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو ایک شخص جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ آج کل کا غیر مقلد تو کہتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو صرف 3 حدیث آتی تھی، ہم تو کہتے ہیں ایک بھی نہیں آتی تھی، لیکن پھر بھی وہ ماسٹر تھے، تمہیں بہت آتا ہے پھر بھی تم جاہل ہو۔ آپ یہ بتاؤ، جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو ڈاکٹر کیا دیتا ہے آپ کو؟ کچھ دیتا ہے؟ گولی دیتا ہے؟ انجیکشن دیتا ہے؟ کچھ نہیں دیتا ہے۔ جب آپ انٹری کرتے ہو سب سے پہلے آپ سے 500 روپے، 1000 روپے، 1500 روپے اس ڈاکٹر کا جو معیار ہوتا ہے اپنے معیار کے مطابق ڈاکٹر فیس جمع کرا لیتا ہے۔ فیس پہلے لیتا ہے، پھر بعد میں آپ کا داخلہ ہوتا ہے اور ڈاکٹر سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ایک کاغذ لیتا ہے اور کاغذ لے کر کے کچھ دوائیں ان کے اوپر لکھ دیتا ہے۔ اب کوئی اگر عقل مند آدمی یوں کہنے لگے کہ اس ڈاکٹر نے ہم سے جو ہے 1500 روپے، 1000 روپے لے لیے، اس نے نہ گولیاں دی ہم کو، نہ انجیکشن دیا ہم کو، نہ کچھ کہا ہے، اور یہ جو میڈیکل والا ہے اس نے جو ہے 500 روپے ہم سے لیے اور اس نے ایک پولیتھین دوائی ہم کو دے دی ہے۔ ان کے دکان پہ دواؤں کا اسٹور ہے، لہذا اصل مال کا جو حقدار ہے، پیسے کا جو حقدار ہے وہ میڈیکل والا ہے۔ آپ کیا کہو گے؟ تو پاگل ہے۔ انہوں نے دوائی نہیں دی ہے، لیکن اس کے پاس اتنا علم ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس آدمی کے لیے کون سی دوا مفید ہے، کون سی مضر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ماسٹر ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ کس حدیث کا مفہوم کیا ہے اور اس کے معانی اور اس کے مطالب کیا ہے۔ تم چاہے 1 کی رٹ لگاؤ، 3 کی لگاؤ یا 17 کی لگاؤ، تمہارے رٹ لگانے سے کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک شخص جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لینے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت وضو خانے میں بیٹھے ہوتے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ امام صاحب کی نظر بھی اس پہ پڑ گئی، دیکھا کہ اس کے گناہ دھل رہے ہیں۔ تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسانوں سے اللہ تعالیٰ تو مغفی رکھتا ہے،
لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہ راز اہل اللہ پہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ جھڑ رہے ہیں وضو کے نتیجے میں، اور وضو سے فارغ ہو کر کے یہی شخص آیا اور کہا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ہم نے وضو کیا ہے، اس پانی کو دوسرا آدمی استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ حضرت نے کہا کہ تمہارا استعمال کیا ہوا پانی جو ہے مائع مغلظ ہے، بہت زیادہ گندا ہے، اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ بولے ٹھیک ہے صاحب، چلے گئے۔ پھر دوسرے صاحب آئے، انہوں نے امام صاحب کو پرکھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ بھی امام نماز میں آئے تھے، وہ بھی وضو کر رہے تھے۔ امام صاحب کی نظر پڑی، دیکھا ان کے بھی گناہ دھل رہے ہیں۔ تو حضرت نے وضو کے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں نے جو بھی وضو کیا ہے اور آپ نے جو وضو کیا ہے، تو یہ میرے وضو کا جو پانی ہے، اس پانی کو دوسرا آدمی استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ حضرت نے کہا کہ تمہارا پانی اس قابل نہیں ہے کہ کوئی آدمی استعمال کر سکے، ہے صاف ستھرا ہے لیکن دوسرے کے استعمال کے قابل نہیں ہے۔ تیسرا آدمی آیا، تیسرے دن اس نے امام صاحب کا امتحان لیا، کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ میں نے جو وضو کیا ہے اور میرے وضو کا پانی جو بچا ہوا ہے، اس کو دوسرا آدمی استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی تم نے جو وضو کیا ہے، تمہارا پانی پاک تو ہے لیکن دوسرے انسان کو پاک نہیں کر سکتا ہے۔ اب بظاہر مسئلہ ایک ہے اور تینوں آدمی ایک جگہ بیٹھے اور تینوں نے مشورہ کیا، تو بھائی ہم تینوں نے مسئلہ ایک پوچھا اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں کو جواب الگ الگ عطا فرمایا۔ اس کو کہا کہ تمہارا پانی تو استعمال ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کو کہا کہ تمہاری تھوڑی سی نجاست لگی ہے، اور ان سے کہا پاک تو ہے لیکن پاک کسی کو نہیں کر سکتا ہے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، تینوں مل کر کے امام صاحب سے ملتے ہیں۔ تینوں گئے اور جا کے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت ہم تینوں نے آپ سے مسئلہ پوچھا اور تینوں کی نوعیت ایک ہے مسئلے پوچھنے کے، اور آپ نے ہم تینوں کو مسئلہ الگ الگ بتایا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جس وقت تم وضو کر رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ تمہارے فلاں فلاں گناہ دھل رہے ہیں، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان گناہوں کے نام لے کر بتائے کہ تمہارے فلاں فلاں گناہ دھل رہے ہیں، تو جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک فقیہ، ایک عالم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ولی اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان انسانوں کے گناہ کسی اللہ والوں پر کھول دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی اللہ والے کی خدمت میں جاؤ تو اپنے دل کو ٹٹول لیا کرو، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لیا کرو، اپنی نیتوں کو صاف اور ستھرا کر لیا کرو، اس لیے کہ اتقوا فراست المومنین، مومنین کی فراست سے ڈرو۔ وہ ایمانی فراست سے جو ہے انسان کو پہچان لیتے ہیں کہ تم کس درجے کے اور کس نوعیت کے آدمی ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کا محاسبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو میں نے جو شعر خطبے میں پڑھا وہ شعر یہی تھا کہ یہ شعر نقل کرنے والے قطبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ حضرت قطبی جو ہے 3 صدی ہجری کے عالموں میں سے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یہ ان کے شاگردوں میں۔ تو ایک مرتبہ یہ سفر کر کے مدینہ منورہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب انسان روضے کے سامنے جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، جن کو وہاں پہنچنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، ہر انسان اپنے عشق کے مطابق وہاں سے لطف اٹھاتا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا ذوق دیا ہے ان کو اتنا مزہ آتا ہے۔ تو علامہ قطبی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا اسی اسنے میں ایک بدوی، ایک دیہاتی انسان آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تو اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور اسی قرآن مجید کے اندر ایک آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے
اپنی زندگی پر، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، جب وہ گناہ کر کے آتے ہیں تو وہ استغفار کرتے ہیں اور نبی بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اے رسول اللہ، میں گناہ کر کے آیا ہوں، میری زندگی میں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، لہذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ سے میری التماس ہے کہ آپ اللہ کے حضور دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ اور جس وقت وہ شخص یہ کہہ رہا تھا تو وہ انہوں نے ایسے عام الفاظ میں نہیں کہے، بلکہ یہ بات انہوں نے اشعار میں کہی، جس کو آج بھی مسجد نبوی میں جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے برابر میں جو پلر لگے ہوئے ہیں، جو کھمبے لگے ہوئے ہیں، اس کھمبے کے اوپر اس بدوی کا شعر آج بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ وہ شعر یہی ہے، یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ، یا خیر یعنی اے دنیا میں سب سے بہتر انسان، اللہ کے نبی سے بہتر انسان اس کائنات میں تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ، اے دنیا کے بہترین دفن ہونے والے، اے دنیا کے سب سے بہتر انسان، فطاب من طیبہ ان القاع والعصم والاقم، تب جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کی ہر چیز تو مہکتی ہے، وہاں کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے خوشبو ہی خوشبو رکھی ہے، اور وہاں کی برکتوں کو مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ نفسک فداء لقبر ان تتاقنہ، میں اپنی جان کو آپ کے اوپر فدا کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ سے زیادہ امت سے محبت کرنے والا اور امت کا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ فیہ الآفاق فیہ الجود والکرم، اس لیے کہ آپ کی جو خصلت اور آپ کی جو عادت مبارکہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو دیتے ہیں، جود و سخا، کرم اور عطا آپ کی جو ہے صفات ہیں۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ سے دعا کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ اللہ کے سامنے التجا اور دعا کیجئے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ علامہ قطبی فرماتے ہیں کہ یہ انسان دعا کیا، اشعار میں دعا کیا، اور فی البدیہہ اس نے یہ اشعار کہے اور کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ علامہ قطبی لکھتے ہیں کہ اسی اثناء میں تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ جب میں سویا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے قطبی، اس بدوی کو دیکھو کہاں ہے، اس کو پکڑ کر لاؤ اور اس سے کہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کی درخواست پیش کر دی ہے اور اللہ نے ان کے گناہ کو معاف بھی کر دیا ہے۔ علامہ قطبی کہتے ہیں میں نیند سے بیدار ہوا، جیسے میری آنکھ کھلی میں اس بدوی کو ڈھونڈنے لگا کہ یہ کہیں مل جائے، بہت مدینے کی گلیوں میں اس کو ڈھونڈا لیکن مجھے کہیں نہیں ملا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہو جاتا ہے اور اپنے گناہوں کی ندامت کو لے کر اور گناہ والے آنسو لے کر جب انسان اللہ کے سامنے اپنے آنسو کو بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے آنسو کو رائگاں نہیں کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 قطروں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے، ایک شہید کے جسم سے گرنے والا خون کا قطرہ اور دوسرا گنہگار انسان کا آنسو جو فرط ندامت میں اللہ کے سامنے گرتا ہے۔ اس آنسو کو گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان سے بہت سارے حجاج کرام جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے پہنچ چکے ہیں اور وہ بیت اللہ اور دیگر مقامات مقدسہ سے کہ زیارت سے مستفیض ہو رہے ہیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق عطا نہیں کی ہے یا اللہ نے وہ مال ان کو نہیں دیا ہے وہ نہیں جا سکتے۔ اذن فی الناس، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آواز پر جتنے بار لبیک کہا ہے وہ اتنی بار جو ہے بیت اللہ کی زیارت کرنے ہی والے ہیں، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ جن کو اللہ نے مال نہیں دیا ہے یا صحت نہیں دی ہے یا کوئی دوسرا عذر ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی مواقع رکھے ہیں۔ کیا مواقع رکھے ہیں؟ اسی کو اللہ نے کہا والفجر، قسم ہے وقت فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع، تاک راتوں، جفت راتوں کی، والوتر، اور تاک راتوں کی، واللیل اذا یسر، اور ان راتوں کی جو کہ گزر رہی ہے۔
تو یہ 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھا کر فرمایا کہ جن کو یا وہاں پر پہنچنے کا مواقع نہیں ہے یا حالات نہیں ہے جن کے پاس، ان کو چاہیے کہ چاند نظر آنے کے بعد، جیسے حجاج کرام اپنے بال نہیں بنواتے، اپنے ناخن نہیں بنواتے، اپنے کپڑے خوشبو والے نہیں پہنتے، پراگندہ رہتے ہیں، تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن نہ نکالیے، اپنے بال نہ کتروائیے۔ مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کرتا ہے ان کے لیے مسئلہ ہے، لیکن اللہ نے اگر کسی کو قربانی کی طاقت نہیں دی ہے، وہ انسان بھی اگر یہ جو ہے تشابہت اختیار کرتا ہے، اس کی مشابہت لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اے اللہ، تیرا بندہ تیرے گھر کو پہنچ کر ناخن نہیں نکال رہا ہے، بال نہیں نکال رہا ہے، رات دن جو ہے صدائے لبیک کہہ رہا ہے، لیکن میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، تیرا بندہ ہوں، تو ہر جگہ سے انسان کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے اور دلوں کی کیفیت کو سنتا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ اے اللہ، ہم یہیں سے تیری صدا بلند کرتے ہیں۔ آپ آج سے ناخن نکالنا بند کر دیجئے، بال کٹوانا بند کر دیجئے، اور دن رات ایک ہی صدا ہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تکبیرات جو ہیں 9 ذی الحجہ کے فجر سے شروع ہو کر کے 13 ذی الحجہ کے عصر تک چلتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بس نماز کے بعد پڑھنا ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھنا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس میں جتنا جذبہ ہو، آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں، گھر میں ہو، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے سوتے، بات کرتے ہوئے تسبیح لے لیجیے، آپ جتنا کثرت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو حاصل ہوگا۔ یہ جو 9 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 تک ہے، یہ تو واجبات میں سے ہے، اور ہم لوگوں نے آج کل واجبات میں بھی ملاوٹ کر دیا۔ زمانہ آج کل ملاوٹ کا ایسا ہو گیا ہے کہ آج جو ولایتی ہے، جو ڈپلیکیٹ ہے، وہ اوریجنل سے زیادہ چمکدار ہے۔ آج اگر آپ دیسی گھی لے لو، کوئی انسان اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اس میں بدبو آ رہی ہے، اس میں بال نظر آ رہے ہیں، اس میں فلاں ہے تو ڈھمکا ہے، اور اسی کے سامنے مول میں سے لا کر کے 600 روپے کلو والا گھی لا کر کے دے دو، اور اس میں کیمیکل والی خوشبو ہوتی ہے، اور اس خوشبو والے کو جو ہے اتنا پسند کرتے ہیں لوگ کہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اگر کسی کو نزلہ اور زکام ہو جاتا تھا تو لوگ انڈے کھایا کرتے تھے، 1-2 انڈے ابال کر کھا لو، نزلہ زکام ختم۔ لیکن وہ انڈا بہت چھوٹا ہوتا تھا، اتنا سا ہوتا تھا، اور آج کا انڈا بڑا سفید اور بھرکیلا ہے، اور اتنا بڑا انڈا ہے، اور 10 انڈے بھی کھا لو تو نہ زکام جائے گی نہ آئے گی، جہاں کی بیماری وہی رہے گی۔ تو آج کل جو ہے ہم نے جیسے چیزوں میں ملاوٹ ہو گئی ہے، ویسے ہم نے عبادات میں بھی ملاوٹ کر دی ہے۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی انسان دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرتا ہے تو گویا وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اے نبی، آپ نے دین کو مکمل نہیں کیا، میں مکمل کر رہا ہوں۔ وہ نبی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے کہ اے نبی، آپ نے غلط کیا، میں صحیح کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ 9 ذی الحجہ سے 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا ہے، 1 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب لوگ کتنے بار پڑھتے ہیں؟ آپ لوگ جب تک 3 بار نہیں پڑھتا سانس رکتی ہی نہیں ہماری، اور ایسے اہمیت کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسے 3 بار نہیں پڑھے تو گناہ عظیم ہو جائے گا۔ اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ آہستہ آواز کے ساتھ پڑھے، اس لیے کہ عورتوں کی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، آج کل لوگ ایک مسئلہ ذہنوں میں بھی آیا کہ بھائی قربانی، آج کل حالات خراب ہے، کون قربانی کرنا، 4000 روپے ہے، یہ 4000 روپے کسی غریب کو دے دو۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ایام نحر جو ہے، قربانی کے جو دن ہیں، ان دنوں میں آپ کو قربانی ہی کرنی پڑے گی۔ آپ صدقہ کریں گے تو آپ کے لیے صدقہ کرنا جائز نہیں ہوگا، کسی بھی قیمت میں جائز نہیں ہوگا، اور وہ کسی بھی مسلک کے علماء نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور قربانی کے جو ایام ہیں وہ 3 دن ہیں۔ کتنے دن ہیں؟ 3 دن ہیں۔ ایک عید کا دن 10 دن، 12 13، 10 11 12، 3 دن ایام قربانی کے ہیں۔
لیکن لوگوں نے یہاں بھی ایک ملاوٹ کر دی، اب 4 دن قربانی ہونے لگے۔ ہمارے یہاں جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، ہم نے ان کو لا مذہب غیر مقلد کہا ہے، اور حقیقت میں وہ لا مذہب ہے۔ 1400 سال کے بعد اب انہوں نے ایک نیا سوچا لایا ہے کہ قربانی 4 دن کرنا ہے، اور ان کے یہاں ایک نیا مسئلہ آ گیا ہے کہ ایک بکرا لے آؤ، پورے گھر والوں کی طرف سے کافی۔ تو یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں 73 فرقے ہوں گے، اور ہر انسان جو ہے قوم کے لیے سہولت پیدا کرے گا، اور قوم اتنی سہولت پسند ہو جائے گی کہ وہ سہولت کے پیچھے بھاگنے لگے گی۔ اعلیٰ السنن ایک کتاب ہے حدیث کی، اعلیٰ السنن کے اندر باضابطہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ ہر صاحب نصاب کی طرف سے قربانی واجب ہے۔ باپ بھی صاحب نصاب، بیٹا بھی، بیٹی بھی، بیوی بھی، ماں بھی، باپ بھی، اگر سب کے سب صاحب نصاب ہے تو سب کی طرف سے قربانی کرنی پڑے گی۔ لیکن غیر مقلد کہتے ہیں نہیں، سب کی طرف سے ضروری نہیں ہے، پورے گھر والے کی طرف سے ایک بکرا 10,000 کا لے آؤ، کہانی ختم۔ اور حدیث بھی ایسا پیش کرتے ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں بابا حدیث کہاں پیش کرے گا تو؟ پیش وہ وہاں کرتے ہیں جہاں لوگ چائے پیتے ہیں، اور وہ بخاری شریف ہوٹلوں میں لے کے پھرتے ہیں، اور رات دن رٹ لگاتے ہیں بخاری کا۔ علماء دیوبند کی یہاں بخاری کا مقام یہ ہے کہ پہلے بچے کو 9 سال پڑھاتے ہیں، اس کو نحو، صرف، سمجھے، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، سمجھے، فقہ، اصول فقہ، یہ تمام چیزیں 9 سال پڑھانے کے بعد 10ویں سال میں علماء دیوبند اس بچے کے ہاتھ میں بخاری دیتے ہیں کہ اب یہ بچہ اس لائق ہو گیا ہے کہ یہ بخاری کو سمجھ سکتا ہے اور دوسروں کو سمجھا سکتا ہے۔ اب ان کے یہاں بخاری کا کیا مقام ہے؟ جو کل تک پتلون پہن کے پھر رہا تھا، آج 4 حدیث کی کتابیں پڑھ لی، اردو میں، وہ بھی عربی میں، تو ان کو عربی کا تو عین بھی نہیں معلوم ہے، اردو کی 4 کتابیں پڑھ لی، وہ ہو گیا الشیخ۔ ایک نے مجھے کہا کہ مولانا آپ ابو زید ضمیر سے بات کریں گے؟ میں بولا پونا شہر میں اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے، اور ان کو جو بولنے سکھایا ہے ہم نے ہی سکھایا ہے۔ 4 مہینہ ہم لے کر گئے، 40 دن ہم لے کر گئے، سمجھے، مشق ہم نے کروائی، اور جب بولنا آ گیا تو نافرمان ہو گیا۔ نافرمان سے تو اللہ بھی بات نہیں کرتا، میں کیا بات کروں اس سے؟ تو میرے دوستو، ایک صاحب تھے، ان کو عربی سیکھنے کا بڑا دھن تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں جو نماز سیکھوں گا یا کوئی کام کروں گا تو حدیث سے کام کروں گا اور قرآن سے دیکھ کر کروں گا۔ اب وہ قرآن پڑھنے لگے، اب حدیث پڑھنے لگے، حدیث پڑھتے پڑھتے ان کی نظر حدیث پر گئی، لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ نماز نہیں ہوتی بغیر حضور قلب کے۔ اب یہ لا صلاۃ، لا کے معنی نہیں، صلاۃ کے معنی نماز، الا کے معنی مگر، قلب کے معنی کیا ہے اب اس کو معلوم نہیں، قلب کس کو بولتے ہیں۔ اب یہ ڈکشنری اٹھایا، فیروز اللغات، قاموس الفقہ، قاموس الجدید دیکھنے لگا۔ اب وہ دیکھتے دیکھتے قلب آیا۔ تو اردو زبان میں ایک چھوٹا کاف ہوتا ہے اور ایک بڑا کاف ہوتا ہے، ایک کاف ڈنڈے والا ہوتا ہے اور ایک کاف 2 نقطے والا ہوتا ہے۔ تو اس نے آؤ دیکھا نا تاؤ، چھوٹے ڈنڈے والا کاف نکالا، وہاں قلب کے معنی نکل گیا کتا۔ اس نے کہا اچھا قلب کے معنی کتا ہے۔ اب اس نے کہا لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں ہوگی مگر کتے کے سامنے ہونے سے، کتے سامنے رکھو پھر نماز ہوگی۔ اب اس نے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا بے وقوف آدمی تو پاگل ہو گیا ہے، کتا رکھ کر نماز پڑھے گا، لوگ تجھے جوتے سے ماریں گے، لوگ کتے کو گھر میں آنے نہیں دیتے اور تو کتے کو مسجد میں لے جائے گا۔ تو میرے دوستو، جو انسان کسی مدرسے میں پڑھے بغیر، کسی علماء کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کیے بغیر اگر وہ چاہتا ہے کہ میں قرآن کو سمجھ لوں، میں حدیث کو سمجھ لوں، تو یہ سمجھیے یہ ناممکنات میں سے ہے۔ آج میں والشفع والوتر کی تفسیر کے لیے کئی تفاسیر اٹھایا، میں نے معالم التنزیل دیکھا، احکام القرآن دیکھا، تفسیر قرطبی دیکھا، معارف القرآن مولانا ادریس کاندھلوی والی دیکھا، معارف القرآن مولانا مفتی شفیع صاحب والی دیکھا، اور آخر میں ابو العلا مودودی کی بھی دیکھا، تفہیم القرآن۔ تفہیم القرآن سے مجھے اداسی ہوئی، میں آج تک بڑا سنتا تھا ان کی تفسیر کو، میرے پاس میں نے منگائی بھی ہے، تو میں
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک انسان کسی کے سامنے زانوِ تلمذ طے نہیں کرتا، جب تک کسی کے پاس رہ کر کے علم حاصل نہیں کرتا، اس وقت تک وہ انسان دین کی صحیح فہم، دین کی صحیح فراست حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یہی بات علماء جو کہہ دے، آج بے یقینی کا بڑا ماحول ہے، آج کسی بھی آدمی کو کوئی مسئلہ بتا دو وہ فوراً پوچھتا کہاں لکھا ہے۔ کل میرے پاس ایک فون آیا، اس فون پہ اس صاحب نے، بڑے مخلص آدمی ہیں وہ اور دیندار بھی ہیں، انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ مولانا ہمارے یہاں مسجد میں ہر جمعہ کو سورہ سجدہ پڑھی جاتی ہے اور میں مسجد میں ہوں اور میں تلاوت سجدہ سن لیا لیکن امام کے ساتھ تلاوت نہیں کر سکا، تو اب میرا کیا حکم ہے؟ میں سجدہ تلاوت کروں یا امام کے سجدہ تلاوت میرے لیے کافی ہے؟ میں نے کتاب اٹھایا، مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے فتوے کی، کتاب الفتاویٰ۔ کتاب الفتاویٰ کے جلد دوم میں حضرت نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے آیت سجدہ سن لیا اور پھر آپ امام صاحب کے ساتھ آپ نے سجدہ کر لیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نے آیت سجدہ سنا اور امام صاحب نے سجدہ کیا، آپ نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ کرنے کے بعد رکوع سے پہلے آپ اسی رکعت میں جا کر کے ملے، اگر آپ کو وہ رکعت مل گئی ہے پہلی رکعت تو امام کا سجدہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے آیت سجدہ سن لی ہے، پہلی رکعت میں آپ شامل نہیں ہو سکے، آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے، تو اب آپ کو نماز کے بعد اپنی الگ سے جو ہے سجدہ تلاوت ادا کرنی ہوگی آپ کو۔ یہ مسئلے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو مسئلے بتاؤ تو فوراً پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے۔ ارے سب سے پہلے یہ سوچو کہ ایک مفتی صاحب نے اگر مسئلہ بتایا ہے تو قرآن حدیث کو دیکھ کے ہی تو بتایا ہوگا۔ آج بے اعتمادی کا بڑا عالم ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بے اعتمادی نہیں، علماء پر اعتماد رکھو۔ ہمارے جمہور کا بلکہ 1400 سال سے متواتر عمل ہے کہ قربانی کے ایام 3 ہیں اور ایک گائے ہو یا ایک بکرا ہو ایک آدمی کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی گھر فرد انسان گھر میں آپ کے صاحب نصاب ہیں سب کی طرف سے آپ کو قربانی ادا کرنی پڑے گی۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک مسئلہ اچھی طریقے سے یاد رکھو، جن کے رمضان کے روزے باقی ہیں، قضا روزے ہو یا کوئی دوسرا روزہ ہو، آپ عام ایام میں نہیں رکھ سکتے ہو، ان ایام میں رکھ لو۔ ان ایام میں اگر آپ روزہ رکھو گے تو انشاءاللہ آپ کو رمضان میں روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ یا جن کے روزے باقی نہیں ہیں وہ نفل کی نیت سے رکھیے اور رمضان کے برابر ان کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور رات کو نماز پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ اب آپ کہیں گے صاحب رمضان میں تو 5 لیلۃ القدر ہے، یہاں تو آپ نے 9 ڈال دیے، ہم وہاں پر ایک پہ اکتفا کرتے ہیں، تو آپ عشاء کی نماز پڑھ لیجئے، تھوڑی دیر کے بعد تہجد پڑھ لیجئے اور سو جائیے، اور فجر کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کیجئے۔ انشاءاللہ ان 9 راتوں کے عبادت کا ثواب آپ کو لیلۃ القدر کے برابر عطا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔